نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسبیح و تحمید اور اس کی فضیلت، زیادہ سے زیادہ یہ تسبیح پڑھا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے اور اس کی حمد و ثنا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ تسبیح و تحمید پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو شخص 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، جو اس سے زیادہ پڑھے اس کے لیے اسی حساب سے اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دن میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس تسبیح کی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وہ سب سے افضل کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے انتخاب فرمایا، کہ یعنی فرشتے بھی یہ تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی وہ کلمات ہیں جن کا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا، اس لیے کہ یہ تمام مخلوق کی عبادت اور تسبیح ہے، اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے کہ جس سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ ابھی اگر کوئی یہ تسبیح نہ کرے اور رزق کی کمی کی اور رزق کی تنگی کی جو ہے وہ شکوہ کرے، شکایت کرے،
تو پھر وہ کرتا رہے، کیونکہ جس چیز سے رزق دیا جاتا ہے اگر وہ تسبیح نہ کرے تو پھر وہ شکوہ شکایت جو ہے وہ بیکار ہے۔ جس کو رزق کی تنگی ہو اس کو چاہیے کہ اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص ان کلمات کو ایک مرتبہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس شخص کو کسی دکھ، بیماری یا خوف و پریشانی کی وجہ سے ڈر ہو کہ رات کرب و بے چینی میں بسر ہوگی، یا جس کا مال خرچ کرنے میں دل دکھتا ہو، یا جو دشمن سے لڑنے سے جان چراتا ہو، اس شخص کے لیے ان تمام کمزوریوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے کثرت سے اس تسبیح و تحمید کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ان کو دور کر دے گا، اس لیے کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ پسند ہیں کہ تم اس کی راہ میں سونے کا ایک پہاڑ خرچ کرو۔ وہ کلمات یہ ہے، یا یہ کلمات پڑھیں، سبحان ربی و بحمدہ، میرا پروردگار پاک ہے اور اس کی سب تعریف ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یا یہ کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ تو محترم ناظرین، سب کی ایک 100 بار تسبیح کر لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لیا کریں، سبحان ربی و بحمدہ ہی پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ العظیم جس کا ترجمہ ہے اللہ بزرگ و برتر پاک ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص یہ کلمات کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے۔ یا یہ کلمات بھی پڑھا کریں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پاکی بیان کرتا ہوں بزرگ و برتر اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص مذکورہ بالا تسبیح ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہی تسبیح مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے ان کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ یا یہ کلمات پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کا ترجمہ ہے پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی اور اس کی ہی تعریف، پاکی بیان کرتا ہوں بزرگ و برتر اللہ کی۔ ایک حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، 2 کلمے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے لیکن وزن کے لحاظ سے اعمال کی ترازو میں نہایت بھاری ہیں، اس رحم کرنے والے پروردگار کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کے ساتھ یہ کلمے اور ملا کر پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اسی کے حمد کے ساتھ اللہ بزرگ و برتر کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ بزرگ و برتر سے ہی مغفرت چاہتا ہوں اور اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص ان 4 کلمات کو پڑھے گا تو یہ کلمات جیسے اس نے پڑھے ہوں گے جوں کہ لکھ دیے جائیں گے اور پھر عرش کے ساتھ لٹکا دیے جائیں گے، کوئی بھی گناہ جو وہ کرے گا اس کو نہیں مٹا سکے گا،
کوئی بھی جو گناہ کرے گا ان کو نہیں مٹا سکے گا، یعنی جو حرف لکھے جائیں گے ان کو نہیں مٹا سکے گا، کوئی بھی گناہ ہو جائے تو، یہاں تک کہ جب وہ شخص قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو ان کلمات کو جیسے اس نے پڑھے تھے جوں کا توں سر بمہر پائے گا۔ یا کم از کم 3 مرتبہ اس طرح تسبیح پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اسی کی تعریف کے ساتھ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی اپنی رضا کے مطابق اور اس کے عرش کے بقدر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے بقدر۔ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت جویریہ کے پاس سے صبح سویرے ہی فجر کی نماز پڑھ کر باہر تشریف لے گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت جویریہ کے پاس تھے اور فجر کی نماز پڑھ کر باہر تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت اپنے مصلے پر بیٹھی تسبیح میں مصروف تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھ کر واپس آئے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تسبیح میں مصروف تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کی، فرمایا کیا تم اس طرح بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی ہو جس طرح میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے صرف 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، جو اگر اس تمام تسبیح کے ساتھ وزن کیے جائیں جو تم نے دن نکلنے سے اس وقت تک پڑھا ہے تو وہ ان سب سے وزن میں بڑھ جائیں گے۔ وہ یہی کلمات ہیں۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ہماری ماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ بیٹھ کے تسبیح کر رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر کے بعد آئے، فجر کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد نماز چاشت پڑھی، بہت ٹائم لگتا ہے، تو وہ وہیں بیٹھی ذکر و اذکار میں مشغول تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آپ نے ذکر و اذکار کیے ہیں ان سب سے یہ جو میں نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں یہ ان سب پر باری ہیں۔ وہ کلمات یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ تو ان کو آپ بھی پڑھا کریں۔ اور بھی بہت سے جو ہیں جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، الحمدللہ عدد خلقہ، الحمدللہ رضا نفسہ، الحمدللہ زینت عرشہ، الحمدللہ مداد کلماتہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کے تعداد کے برابر، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مرضی کے مطابق، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے عرش کے برابر، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے کلمات کی سیاہی کے بقدر۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اس کی اپنی رضا کے موافق، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اس کے عرش کے برابر، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اس کے کلمات کی سیاہی کے بقدر۔ یا اس طرح تسبیح، تحمید اور تحلیل و تکبیر پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف، اور اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی اپنی مرضی کے موافق، اور اس کے عرش کے ہموزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے بقدر۔
تو محترم ناظرین، بہت سارے ذکر اذکار ہیں، آپ پڑھا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر کلمات جو ہیں وہ بڑے وزنی ہیں، ہر جو تعریف ہے اللہ کی اس کو پڑھا کریں ان کلمات کے ساتھ، یہ بہت ہی زیادہ اللہ کو پسند ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بات بنتی ہے عمل سے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔